الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ آج بھی الحمدللہ سوا سپارہ تراویح میں تلاوت کیا گیا، جس میں تیسرے سپارے کا دوسرا آدھا اور چوتھے سپارے کا 3 پاؤ تھا، اور سورہ آل عمران مکمل ہوئی۔ گزشتہ درس میں ذکر کیا گیا تھا کہ نجران جو یمن کا ایک علاقہ ہے، وہاں سے نصارہ کا ایک وفد جو 60 افراد پر مشتمل تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ آیا، اور ان کا مقصد پیغمبر سے مناظرہ کرنا تھا۔ ایک تو اس میں کہ وہ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، دوسرے اس میں کہ حضرت عیسیٰ خود خدا ہیں، اور تیسرا یہ کہ وہ 3 میں سے تیسرے ہیں۔ یہ نصارہ کے 3 مشہور عقائد ہیں، جس کو ابنیت اور حلول اور تثلیث کہا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے خوبصورت دلائل کے ساتھ ان کے ان تمام جو دعوے تھے ان کا رد کیا۔ ان کا اصل میں اشکال یہ تھا کہ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ کے لیے روح اور کلمے کا لفظ وارد ہوا ہے۔ تو جواب میں ان کو یہ کہا گیا کہ قرآن کریم کی جو آیات ہیں وہ 2 قسم کی ہیں۔ ایک آیات محکمات ہیں جو بالکل واضح ہیں، جن کی دلالت بالکل واضح ہے، اور ان کا معنی اور مفہوم کچھ مشکل نہیں ہے۔ دوسری قسم کی آیات وہ ہیں کہ جو متشابہات کے قبیل سے ہیں، جن کا معنی اللہ کو معلوم ہے، اور جو لوگ علم میں رسوخ رکھنے والے ہیں، مضبوط لوگ ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے، ہمارا کام تو ایمان لانا ہے، ہم ایمان لے آئے۔ تو قرآن کریم میں دونوں قسم کی آیات ہیں۔ آیات محکمات وہ تو اطاعت کے لیے ہیں، فرمانبرداری کے لیے ہیں، اور آیات متشابہات وہ آزمائش کے لیے ہیں کہ کون ان پر ایمان لاتا ہے اور کون اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر اس کا انکار کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نصارہ کو روح اور کلمے کے لفظ سے شبہ پیدا ہو گیا، حالانکہ یہاں روح سے مراد کوئی خدا کی روح نہیں تھی، بلکہ جس طریقے سے روح انسانی اور روح حیوانی وہ جسموں کے اندر ایک زندگی کا ذریعہ اور سبب ہے، ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ مردہ دلوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ یعنی وہ ان کا تزکیہ ایسا کرتے تھے، ان کو ایسی دعوت دیتے تھے کہ جو مردہ دل ہیں وہ زندہ ہو جایا کرتے۔ تو اللہ نے ان کو جو معجزہ دیا تھا وہ ایک یہ بھی تھا کہ وہ گارے اور مٹی کی شکل اس سے ایک بناتے تھے، جو چڑیا اور پرندے کی شکل کی چیز بناتے تھے، اس میں پھونک مارتے تھے، وہ اڑنے لگتی تھی۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کی نبوت پر ایک دلیل تھی، ایک معجزہ تھا۔ اور روح کا جو لفظ ہے وہ تشریف اور اعزاز اور اکرام کے لیے بھی بولا جاتا ہے، لیکن ان کو یہ شبہ ہو گیا کہ شاید اس سے یہ کوئی خدائی اس بات ہو رہا ہے۔ ایسے ہی کلمے کا لفظ ان کے لیے کہا گیا، وہ اس وجہ سے کہا گیا کہ ہر انسان کی تخلیق میں 2 سبب ہوتے ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ ظاہری تو ماں باپ کا ملاپ ہوتا ہے، اور باطنی اور حقیقی سے جو سبب ہے وہ اللہ کا کلمہ کن کہنا ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں ظاہری سبب نہیں تھا، اس لیے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور وہاں صرف ایک ہی سبب کار فرما تھا، اور وہ کلمہ کن ہے، اس لیے ان کو کلمہ کہا گیا۔ لیکن انہوں نے اپنی عقل سے اس کو ابنیت اور خدا اور تثلیث کی دلیل بنا لیا، تو ان کا رد کیا گیا۔ اور جب دلائل سے انہوں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا تو ان کو پھر مباہلے کی دعوت دی گئی۔ اس کا ذکر بھی اسی سورہ ال عمران میں ہے، ثم نبتہل، یعنی ہم اپنے بیٹوں کو، اپنے آپ کو، اپنی عورتوں کو بلائیں، تم بھی اپنی عورتوں کو، بچوں کو بلاؤ، خود بھی آؤ، اور پھر ہم جو ہے وہ گر گڑا کر اللہ سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت۔ یہ مباہلہ ہوتا ہے۔ جب فریقین مناظرے میں دلیل سے بات کو نہ مان رہے ہوں تو آخری جو مرتبہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مباہلہ کر کے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ جب آپ نے ان کو اس کی دعوت دی تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم مشورہ کر کے بتاتے ہیں۔ جب مشورہ کیا تو جو ان کا سمجھدار آدمی تھا اس نے کہا کہ دیکھو یہ تو حقیقت ہے کہ یہ خدا ہے، کہ نبی ہیں، یہ تو پکی بات ہے،
ہم اقرار نہیں کر رہے لیکن ہم جان رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ یہ خدا کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اور جب بھی کسی نبی کے مقابلے میں کسی قوم نے مباہلے کی دعوت کو قبول کیا تو وہ ہلاک و برباد ہوگی۔ تم ہرگز مباہلہ مت کرنا، تم مصالحت کرو، صلح کرو۔ تو وہ آئے دوبارہ اور آ کر کہا کہ ہم مباہلہ نہیں کرنا چاہتے، ہم صلح کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ پھر صلح ہوئی اور پھر واپس چلے گئے۔ پھر اس صورت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کا بیان بھی ہے کہ اللہ مالک الملک ہے، بادشاہوں کو بادشاہی دینے والا اللہ ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ تمام خیر و شر اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے۔ رات کو دن پر داخل کرتا ہے، دن کو رات پر داخل کرتا ہے، مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، زندہ سے مردے کو نکالتا ہے، جس کو اللہ چاہتا ہے بے حساب روزی عطا فرماتا ہے۔ اہل ایمان کو یہ خطاب ہے کہ کافروں کو اپنا دلی دوست نہ بناؤ، دل کی محبت اور مودت کا تعلق کافروں کے ساتھ مت قائم کرو۔ اہل ایمان ایک دوسرے سے دلی محبت کر سکتے ہیں، کافروں سے دلی محبت نہیں کر سکتے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا ہے کہ جو ایسا کرے گا یعنی کافروں کو دوست بنائے گا تو اس کا اللہ سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ یہ بہت بڑی ایک وعید ہے۔ آج بہت سے لوگ ہیں وہ کافروں کے ساتھ دلی دوستیاں رکھتے ہیں، یہ ہمارے ایمانی غیرت کے بھی خلاف ہے، قرآن کریم کے حکم کے بھی خلاف ہے۔ اور سورہ مائدہ کی آیات میں ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ کہ وہاں صراحتاً کہا گیا کہ یہود و نصارہ کو تم دلی دوست نہ بناؤ، دل سے ان سے محبت نہ کرو، وہ تمہارے دوست ہرگز نہیں ہو سکتے، آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ پھر یہ فرمایا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کریں گے، تمہارے گناہوں کو معاف کریں گے۔ ہر انسان کو اللہ سے محبت کا دعویٰ ہوتا ہے، لیکن یہ دعویٰ سچا اس وقت ہوگا جب وہ پیغمبر کی اتباع کرے۔ اگر زبان سے دعویٰ کرے اور عملاً پیغمبر کی اتباع نہ ہو تو وہ دعوے میں جھوٹا ہے، سچا نہیں ہے۔ لیکن جب کوئی شخص اتباع کر لے تو دعوے میں سچا ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو جو انعام ملے گا وہ یہ ملے گا کہ اللہ اس کو محبوب بنائیں گے اور اس کی مغفرت فرمائیں گے۔ پھر اس سورہ آل عمران کو جو آل عمران کہنے کی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ اس میں آل عمران کا قصہ موجود ہے۔ حضرت عمران کی اہلیہ نے پروردگار سے منت مانی کہ جو میری اولاد ہوگی وہ آپ کے گھر کی خدمت کے لیے آزاد ہوگی، اس کو قبول کر لیجیے۔ ان کی شریعت میں ان کے زمانے کے اندر لڑکوں کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد کیا جاتا تھا، ان کو وقف کر دیا جاتا تھا۔ تو حضرت عمران کی اہلیہ نے جب یہ منت مان لی تو جب ان کی اولاد ہوئی وہ لڑکی پیدا ہوئی، تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں بات عرض کی کہ اللہ یہ تو لڑکی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ لڑکی جو ہے لڑکی کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہے۔ تو وہ حضرت عیسیٰ کی نانی، انہوں نے اس بچی کا نام رکھا مریم۔ قرآن کریم میں اگر آپ غور کریں تو سوائے حضرت مریم کے نام کے کسی عورت کا نام ذکر نہیں، عورتوں کا نام ذکر نہیں کیا گیا۔ امرأہ کہا گیا، نساء کہا گیا، نسوہ کہا گیا، لیکن نام لے کر ذکر نہیں کیا گیا۔ یہاں حضرت مریم کا نام لے کر ذکر کیا گیا۔ مفسرین نے اس میں ایک نقطہ لکھا ہے اور وہ یہ ہے کہ نصارہ اور یہود کے لوگ ان میں سے بعض یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ بھی اولاد رکھتا ہے اور اس کی بھی بیوی ہے، اور نعوذ باللہ حضرت مریم کو اللہ کی بیوی قرار دیا کرتے تھے۔ تو ان کو کہا گیا کہ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، اللہ کی کوئی بیوی نہیں۔ اس مقام پہ اللہ نے مریم کا نام ذکر کر کر یہ بتلا دیا کہ دیکھو اگر وہ میری بیوی ہوتی تو بیوی کا نام غیروں کے سامنے نہیں لیا جاتا، اس نام کو چھپایا جاتا ہے۔ انسان کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اپنے گھر والوں، گھر کی عورتوں کا نام نامحرم مردوں کے سامنے لے۔ تو مریم کا نام ذکر کر کے کہہ دیا کہ تمہارے دعوے کے مطابق اگر یہ مریم اللہ کی بیوی ہوتی تو یہاں نام ذکر نہ ہوتا۔ نام ذکر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کوئی بیوی نہیں، اللہ اولاد سے پاک ہے، اللہ بیوی سے پاک ہے، اللہ احتیاج سے پاک ہے۔ اور پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میں نے اس کو اور اس کے اولاد کو آپ کی براہ میں دے دیا شیطان مردود سے۔ اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا
اور ان کو اللہ نے اولاد دی اور اس کو اچھا اللہ نے نشو و نما عطا فرمایا، حضرت زکریا کی کفالت میں دے دیا، اور ان کی کفالت میں جو مجاور تھے بیت المقدس کے ان کا آپس میں اختلاف بھی ہوا۔ ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ اس بچی کو ہم اپنی پرورش میں لے لیں، اس لیے کہ وہ بیت المقدس کے جو امام تھے حضرت عمران، ان کی صاحبزادی تھی، ان کا انتقال ہو چکا تھا، تو ہر شخص خواہش مند تھا کہ ہم جو ہے ان کو اس کی پرورش کریں، تو انہوں نے اس کے لیے ایک قرعہ ڈالا، اور قرعہ اس بات کا ڈالا کہ جس قلم سے وہ اللہ کی کتاب کو لکھا کرتے تھے اس کو سمندر میں ڈالنے کا حکم ہوا کہ جس کا قلم ٹھہر جائے گا اور مخالف جانب بہنے لگے گا وہ اس کا ذمہ دار ہوگا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام جن کے گھر میں ان کی خالہ تھیں، تو وہ اس قرعے میں ان کا نام نکل آیا اور انہوں نے ان کو اپنی پرورش میں لے لیا۔ ان کے لیے ایک محراب انہوں نے بنائی، اس میں ان کو رہائش پذیر کر دیا۔ جب ان کے پاس جاتے تو دیکھتے کہ بے موسم کا پھل موجود ہے، پوچھتے کہ یہ پھل کہاں سے آیا، تو وہ کہتی ہیں کہ اللہ کی طرف سے آیا۔ حضرت زکریا کو بھی ہمت ہو گئی کہ جو اللہ بے موسم میں پھل دے سکتا ہے تو وہ بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے۔ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، ان کے خاندان کے لوگ، ان کے جو ہم عمر تھے سارے انتقال کر چکے تھے، ان کی اہلیہ بھی بہت بوڑھی ہو چکی تھی۔ اللہ سے دعا کی، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اللہ نے دعا کو قبول فرمایا اور ان کو بیٹے کی بشارت دی، اور اس کی علامت یہ ذکر کی کہ 3 دن تک آپ جو ہے وہ کلام نہیں کر سکیں گے، سوائے اللہ کے ذکر کے، اللہ کی تسبیح کے، اور کوئی کلام نہیں کر سکیں گے۔ یہ علامت ہوگی، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب جو ہے وہ آپ کے ہاں خوشخبری آنے والی ہے اور اللہ آپ کو ایک لڑکا عطا کرنے والا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس کی اولاد نہ ہوتی ہو وہ کثرت سے یہ دعا پڑھا کرے، رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 ہے، اس میں یہ دعا موجود ہے۔ اس کو یاد کر کے اہتمام سے پڑھے تو اللہ اس کو انشاءاللہ نرینہ اولاد نصیب فرمائیں گے۔ حضرت مریم کا بھی ذکر ہے کہ ان کو اللہ نے کیسے چنا اور ان کو پاک و صاف کیا، جہاں بھر کی عورتوں پر ان کو اللہ نے فوقیت دی، ان کو حکم دیا کہ پروردگار کی فرمانبرداری کرتی رہو، سجدہ اور رکوع کرتی رہو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ سب ان کے فضائل کا بیان ہے۔ پھر ان کی جو اولاد ہوئی اس کا ذکر کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ان کی صفات کا بھی ذکر ہے، ان کی معجزات کا بھی ذکر ہے۔ اور یہود جو ان کے مخالف و دشمن تھے ان کو قتل کرنے کے درپے تھے، حضرت عیسیٰ کو اللہ نے فرمایا کہ وہ آپ پر قابو نہیں پا سکیں گے، میں آپ کو خود اپنی طرف سے موت دوں گا، ابھی تو آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا رہا ہوں، کافروں سے آپ کو بچاؤں گا اور آپ کے ماننے والوں کو کافروں پر غالب کروں گا۔ یہ اللہ نے ان سے وعدے فرمائے۔ چنانچہ اس وعدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہود کے نرغے سے زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ آج وہ آسمان پر زندہ ہیں، قیامت کے قریب نازل ہوں گے۔ دمشق کی جامع مسجد کے منارے پر فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے نیچے اتریں گے، ایسا معلوم ہوگا کہ بالکل نیا غسل کر کے آ رہے ہیں، اور فجر کی نماز کا وقت ہوگا، دجال کا خروج ہو چکا ہوگا، حضرت مہدی علیہ رضوان وہ بھی ظاہر ہو چکے ہوں گے اور وہ دجال کے خلاف جنگ لڑ رہے ہوں گے، فجر کی نماز کے لیے صف بندی ہو چکی ہوگی، اور حضرت عیسیٰ کا نزول ہو جائے گا۔ دونوں حضرات کا آپس میں مکالمہ ہوگا، حضرت مہدی کہیں گے کہ نماز آپ پڑھائیں، وہ کہیں گے نماز آپ پڑھائیں۔ فیصلہ اس پر ہوگا کہ پہلی نماز حضرت مہدی پڑھائیں گے، حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے امامت کریں گے، اور یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ اب جب وہ آئے ہیں تو وہ اپنی نبوت کا پرچار کرنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہمارے نبی کی شریعت کا پرچار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس کی ایک نماز جو ہے ان کو ہمارے نبی کی ایک امتی کی اقتداء میں پڑھوائی جائے گی، اور اس کے بعد کی جو نمازیں ہوں گی ان سب میں امامت حضرت عیسیٰ کریں گے، لیکن پہلی نماز میں امامت حضرت مہدی کریں گے اور ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ پھر دجال کو قتل کرنے کے لیے بڑھیں گے اور جا کر اس کو ماریں گے اور وہ فتنہ ختم ہو جائے گا، اور ان کے زمانے میں پوری روئے زمین جو ہے یہ اللہ کی توحید سے بھر جائے گی، سوائے اللہ پر ایمان لانے والوں کے، اور کسی کو وہ چھوڑیں گے نہیں۔ خنزیر کو قتل کر دیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، جزیے کو ختم کر دیں گے، اور صرف اللہ کا نظام قائم کریں گے، اللہ کے ماننے والے ہی موجود ہوں گے۔ پھر وہ ادھرنے کے بعد شادی بھی کریں گے، ان کی اولاد بھی ہوگی، طبعی موت سے ان کا انتقال ہوگا، اور روضہ اقدس میں ہمارے نبی کے پہلو میں دفن ہو جائیں گے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران میں
جہاں یہ سپارہ ختم ہو رہا ہے وہاں اللہ کے انبیاء سے جو اللہ نے ایک عہد لیا تھا، اور وہ عہد تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بارے میں کہ جب وہ آئیں گے تم ان پر ایمان بھی لاؤ گے، ان کی مدد بھی کرو گے۔ تو ہر نبی نے یہ اللہ سے عہد بھی کیا اور پھر اپنی امت سے بھی یہ انہوں نے عہد لیا۔ اگرچہ وہ انبیاء ہمارے نبی کے زمانے میں موجود نہیں تھے، لیکن ان کو حکم یہی تھا کہ تم اس بات کا عہد کر لو کہ اگر تمہارے زمانے میں وہ آ جائیں گے تو تم ان پر ایمان لاؤ گے، اور اپنی امت سے بھی اس کا عہد لو۔ سب اس کا عہد لیتے رہے، تو اس عہد کے مطابق پیغمبر کا ظہور ہو گیا، لیکن یہود و نصارہ نے ان سب چیزوں کو بھلا دیا۔ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا، نہیں مانا، اس پر تحریف کر دی، اس کا بھی ذکر کیا گیا۔ پھر اہل کتاب کی بعض شرارتوں کا بھی ذکر ہے کہ بڑے بددیانت ہیں، خائن ہیں۔ ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ اگر 1 دینار ان کو امانت کے طور پہ دیا جائے تو وہ اس کو بھی ہڑپ کر لے، الا یہ کہ دینے والا سر پر سوار ہو تو مل جائے۔ اور بعض ان میں امانت دار بھی ہیں، جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام ہیں، ان کے رفقا جو ایمان بھی لے آئے تھے، ان کو اگر مال کا ایک ڈھیر بھی دیا جائے تو وہ امین ہونے کی وجہ سے اس میں خیانت نہیں کرتے، وہ مالک کو واپس کر دیتے۔ چوتھے سپارے کے آغاز میں انفاق کا حکم ہے، اور جو پسندیدہ چیز ہے اس کے انفاق کا حکم ہے۔ انسان کو جو سب سے زیادہ محبوب چیز ہو، جب تک وہ اس کو خرچ نہیں کرے گا تو وہ نیکی کے اعلیٰ مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ عموماً دیکھا یہ جاتا ہے کہ خرچ کرنے والے اپنے اموال میں جو حقیر چیز ہے اس کو خرچ کر دیتے ہیں۔ دکاندار زکوٰۃ نکالتے وقت جو پرانا مال ہے وہ نکال دیتے، کپڑے کی تجارت کرنے والا جو ایسا کپڑا جس کو وہ زیادہ قیمتی نہیں سمجھتا، زکوٰۃ میں نکالنے کی اس کی فکر کرتا ہے، تو اس سے وہ نیکی کے اعلیٰ مقام کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیز کو خرچ نہیں کریں۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو صحابہ کرام کے عجیب و غریب واقعات موجود ہیں کہ ہر ایک کے پاس جو محبوب چیز تھی وہ خدمت میں لے کر آ گئے۔ ایک صحابی حضرت ابو طلحہ ہیں، ان کے پاس ایک باغ تھا، بڑا قیمتی باغ تھا، ان کو بہت محبوب تھا۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئی ان کو سنا، فوراً آئے، اپنے گھر والوں کو اس باغ سے باہر نکالا، دوسری جگہ منتقل ہو گئے، اور پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ بات عرض کی کہ یہ میرا باغ مجھے سب سے محبوب ہے، میری سب سے قیمتی جائیداد ہے، میں یہ آپ کے حوالے کرتا ہوں، اللہ کے راستے میں وقف۔ تو اس طرح صحابہ نے اپنی محبوب چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور اس کو وقف کیا، اور بر کے اعلیٰ مقام کو پہنچے۔ یہود نے ایک اعتراض کیا تھا، اور وہ اعتراض یہ تھا کہ تم کیسے تو یہ ہو کہ ہم ملت ابراہیمی کے ماننے والے ہیں، حضرت ابراہیم کی ملت میں تو اونٹ کا گوشت وغیرہ یہ حرام تھا، تم تو اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہو، اونٹنی کا دودھ بھی پیتے ہو، تم کیسے ملت ابراہیمی پر عمل کرنے والے ہو؟ ان کو جواب میں یہ کہا گیا کہ بنی اسرائیل پر اس کو حرام نہیں کیا گیا تھا، ہر وہ چیز جو حلال تھی وہ ان پر بھی حلال تھی، لیکن حضرت یعقوب نے ایک خاص عذر کی وجہ سے ایک منت مانی تھی، ان کو عرق النساء کا مرض ظاہر تھا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ اگر آپ نے مجھے شفا دے دی تو میں اونٹ کا گوشت اپنے اوپر حرام کر دوں گا، اس وجہ سے وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، ورنہ ان سے پہلے حضرت ابراہیم کے زمانے میں ان کی ملت میں اونٹ کا گوشت حرام نہیں تھا، تو یہ ان کا اعتراض بھی غلط تھا۔ پھر وہ یہ بھی کہتے تھے کہ ہمارا جو قبلہ ہے بیت المقدس وہ سب سے اعلیٰ ہے، تم اس کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھتے، تم بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، سب سے پہلا گھر جو اس روئے زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے قائم کیا گیا وہ بیت اللہ ہے۔ پھر اس کے اندر اللہ نے چند واضح نشانیاں بھی رکھی ہیں، مقام ابراہیم ہے، حتیم ہے، اور زمزم ہے، یہ وہ نشانیاں ہیں جو وہاں موجود ہیں۔ ایسے ہی یہ بھی فرمایا کہ جو وہاں داخل ہو جائے اس کو امن حاصل ہو جاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی جب لوگ جہالت میں پڑے ہوئے تھے، بات بات پہ قتل و غارت گری کا ارتکاب کیا کرتے تھے، لیکن حرم کی جو ایک حرمت ہے اس کا خیال وہ لوگ بھی رکھتے تھے، اور اگر کوئی آدمی اپنے باپ کے قاتل کو بھی وہاں دیکھتا تو اس کو قتل نہیں کرتا، حرم کی حرمت کی وجہ سے۔ پھر فرمایا کہ لوگوں پر اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج فرض ہے، جس کو وہاں تک پہنچنے کی طاقت حاصل ہو، جو حج کی طاقت رکھتا ہے، یعنی حج پہ جانے کا خرچہ، اور جتنی دیر وہاں رہے اتنے زمانے کا اپنے گھر والوں کا خرچہ رکھتا ہو، تو اس پہ حج فرض ہو جاتا ہے۔ حج فرض زندگی میں ایک دفعہ ادا کرنے سے ساقط ہو جاتا ہے، ہر سال یہ فرض نہیں ہوتا، زکوٰۃ کی طرح زندگی میں ایک دفعہ بھی جو حج فرض ادا کر لے اس کا فرض ادا ہو جائے گا، لیکن ادا نہ کرنے کی صورت میں
شدید وعید موجود ہے، جاہلیت کی موت مرنے کا پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ جاہل کی موت مرے گا، یہودی ہو کر مرے، نصرانی ہو کر مرے، جیسے چاہے مرے، اگر حج کو وقت ادا نہیں کرتا۔ تو جن پہ حج فرض ہو ان کو جلدی ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ خدا نہ خواستہ بیماری آ جائے تو حج بدل کی وصیت کریں کہ میرے مال میں سے کسی کو حج پر بھیجا جائے تاکہ میرا فریضہ ساقط ہو۔ پھر فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو، اچھائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ اس امت کے کام ہے۔ ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود بھی نیک بنے، برائیوں سے بچے، اور دوسروں کو بھی نیکی کا حکم کرے، برائی سے بچنے کی تاکید کرے۔ اگر باپ ہے تو اولاد اور دیگر اس کے ماتحت سب اس بات کے مستحق ہیں کہ باپ جو ہے وہ ان کو نصیحت کرے، سمجھائے، اچھائی کا حکم کرے، برائی سے روکے۔ ہر آدمی اپنے اپنے مرتبے کے اعتبار سے امر بالمعروف کا مکلف ہے۔ چونکہ اب قیامت تک کسی نئے نبی نے آنا نہیں ہے تو ہر امتی کا یہ کام ہے کہ خود بھی نیک بنے، دوسروں کو بھی نیکی کی تلقین کرے۔ پھر اس صورت میں غزوہ احد کا بھی ذکر موجود ہے۔ سن 3 ہجری میں یہ غزوہ ہوا ہے، اور بدر کا انتقام لینے کے لیے مشرکین مکہ پورے تم طراق کے ساتھ، زور و شور کے ساتھ 3000 کا لشکر لے کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے تھے، اور اس میں 200 گھوڑے تھے، 3000 اونٹ تھے، کئی عورتیں تھیں ناچ گانے والیاں، اور بڑے تکبر اور اکڑ کے ساتھ نکل کر وہ آئے تھے۔ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کر کے مدینہ منورہ سے باہر نکل کے ان کا دفاع کرنے کا ارادہ کیا، تو احد پہاڑ کے قریب پہنچے تھے، اور وہاں اس پر آپ نے 50 تیر اندازوں کو بھی مقرر کیا تھا اور کہا تھا کہ یہاں سے ہٹنا نہیں۔ ان سے غلطی ہوئی، وہ یہ سمجھے کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، لہٰذا اب ہمیں یہاں ٹھہرنے کا کوئی فائدہ نہیں، تو وہ اتر کے نیچے آ گئے۔ صرف 11 لوگوں پر رہ گئے، باقی نیچے آ گئے۔ حضرت خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، پیچھے سے آ کر حملہ آور ہوئے اور ان سب کو شہید کر کے مسلمانوں کے اوپر حملہ کر دیا۔ آگے والے بھی پیچھے پلٹ کے آ گئے، یہاں سے انہوں نے حملہ کر دیا، درمیان مسلمان پس گئے۔ تو اس میں 70 صحابہ شہید ہوئے، کفار کے 22 لوگ قتل ہوئے، اور خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے۔ آپ کا دانت مبارک زخمی ہوا اور سر مبارک زخمی ہوا، گڑھے میں گرے، بے ہوشی طاری ہوئی۔ یہ سب واقعات اسی غزوے میں ہوئے، چونکہ یہ احد کے دامن میں لڑا گیا تھا تو اس لیے اس کو غزوہ احد کہتے ہیں۔ اور وہ شہدائے احد آج بھی وہ یادگار کے طور پر علاقہ موجود ہے، لوگ وہاں جاتے ہیں، فاتحہ خوانی کرتے ہیں، اور وہاں جانے کا ثواب بھی ہے۔ آپ حضرت السلام بھی تشریف جایا کرتے تھے، اور مسجد نبی سے جاتے وقت درمیان میں مسجد شیخین بھی آتی ہے، ایک مسجد ہے، وہاں آپ نے کچھ نمازیں پڑھی تھی غزوہ احد پر جب جا رہے تھے، تو برکت کے لیے وہاں بھی جا کے اگر موقع ہو تو نماز وغیرہ پڑھ لینی چاہیے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اہل ایمان کو حکم ہے کہ سود مت کھاؤ چند در چند کر کے۔ یہود بھی سود کھایا کرتے تھے، مشرکین مکہ بھی سودی معاملات کیا کرتے تھے، اور وہ سود میں یہ کرتے تھے کہ ایک مدت جو مقرر کرتے تھے قرض کی، اگر اس مدت تک وہ ادا نہ کر سکے تو جو قرضہ دیا ہوتا تھا اس قرضے پر مزید اضافہ کر دیا کرتے، یعنی اس سود پہ مزید اضافہ کر دیا کرتے تھے اور مدت کو بڑھا دیا کرتے تھے۔ پھر اگر اس مدت میں بھی وہ نہ دے سکے تو اور سود میں اضافہ کرتے تھے۔ اس طرح کئی گنا سود بڑھاتے جاتے تھے، اصل رقم سے بھی زیادہ ہو جایا کرتا تھا۔ تو اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک گناہ کر کے سود لے سکتے ہو اور کئی گناہ کر کے نہیں لے سکتے، بلکہ یہاں مشرکین مکہ کا جو ایک حال تھا وہ ذکر کیا گیا ہے، ورنہ سود کا ایک ڈھیلا بھی حرام ہے، ایک گناہ بھی حرام ہے اور 10 گناہ بھی حرام ہے۔ پھر اس صورت کے اندر کئی آیات کے اندر غزوہ احد ہی سے متعلق مختلف مضامین بیان ہوئے ہیں، اور اس میں کچھ اسباب بھی ذکر کیے گئے ہیں کہ یہ ہزیمت کیوں ہوئی تھی، اور اس میں کیا کیا فائدے اور حکمتیں تھیں ان کا بھی ذکر ہے۔ اور بالخصوص ایک آیت کہ جب غزوہ احد کے موقع پر کسی کافر نے یہ خبر اڑائی کہ نعوذ باللہ آپ حضرت السلام قتل ہو گئے ہیں، تو صحابہ کی ہمت بالکل جواب دے گئی، قدم اکھڑ گئے، گھٹنوں میں جان نہیں رہی، کھڑے نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ان کو یہ صدمہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ تو اس موقع پر اللہ نے تنبیہ کے لیے فرمایا کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد ایک رسول ہی تو ہے، ان سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے، یہ بھی گزریں گے۔ افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، کیا جب یہ مر جائیں گے یا شہید ہو جائیں گے تم الٹے پاؤں واپس پلٹ جاؤ گے؟ تو اس طرح ان کو تنبیہ کی گئی۔ یہی وہ آیات ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق نے پیغمبر کی وفات کے موقع پر تلاوت کی تھی، تو صحابہ کا غم ہلکا ہو گیا، ورنہ وہ صدمے سے نڈھال ہو رہے تھے۔
منافقین کا حال بھی ذکر کیا گیا ہے کہ منافقین جو ہے وہ کہتے تھے کہ اگر ہمارا کوئی اختیار چلتا تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے. کچھ تو راستے ہی سے واپس ہو گئے تھے، 300 کو تو عبداللہ ابن ابی لے کر راستے سے واپس ہو گیا تھا کہ میری بات نہیں مانی، میرا مشورہ نہیں مانا، میں تو شریک نہیں ہوتا. اور ان کے کچھ رشتہ دار ساتھ شریک ہوئے تھے جو مسلمان ہو چکے تھے، وہ شہید ہوئے. تو انہوں نے ان کے حوالے سے کہا کہ اگر یہ ہمارے رشتہ دار یہاں جنگ میں نہ آتے، گھروں کے اندر بیٹھے رہتے تو یہ بچ جاتے اور قتل نہ ہوتا. تو اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں کی تقدیر میں یہ شہادت لکھی تھی غزوہ احد میں، اگر وہ اپنے گھروں میں ہوتے تو بھی وہ اپنے قتل گاہوں کی طرف ضرور نکلتے اور جو مقدر میں طے تھا وہ پورا ہو کر ہی رہتا. تقدیر کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے. جب اللہ کی طرف سے کسی کے بارے میں فیصلہ ہو جائے کہ اس نے فلاں جگہ مرنا ہے یا شہید ہونا ہے تو اس سے انحراف نہیں کر سکتا. اس کی جگہ پر اس کی موت آئے گی یا وہیں پر اس کی شہادت ہوگی. سورت کے آخر میں ان لوگوں پر ایک نکیر کی گئی ہے جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے میں بخل کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں. اچھا نہیں کر رہے، بہت برا کر رہے ہیں. ان کا مال ان کے گلوں میں طوق بنا کر ڈالا جائے. تو جو صدقات مفروضہ ہیں ان کے ادا نہ کرنے کی صورت میں وبال بھی آتا ہے، وعید بھی ہوتی ہے. نافلہ میں انسان کو اختیار ہے جتنا چاہے خرچ کرے، لیکن جو صدقات واجبہ ضروریہ ہیں جیسے زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، یا منت وغیرہ مانی ہے وہ ہے، یا کوئی کفارہ ہے یا کوئی فدیہ ہے، تو وہ تو دینا ہی پڑے گا، نہ دینے کی صورت میں گناہ گار ہوگا. اور پھر فرمایا کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یہ ایک حقیقت. کل نفس ذائقۃ الموت. ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ پورا قیامت میں دیا جائے گا. اور حقیقی کامیابی کیا ہے؟ جس کو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، وہی حقیقی طور پر کامیاب ہے. پھر چند دعاؤں کا ذکر ہے جو اللہ کے نیک بندے عقل والے کرتے رہتے ہیں. ان کی دعاؤں کو اللہ نے یہاں بھی ذکر کیا ہے. ان میں ایک دعا یہ ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ آپ نے یہ سارا جہان، یہ سب چیزیں باطل پیدا نہیں کی. سبحانک فقنا عذاب النار، آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے. ایک دعا یہ بھی کی کہ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہ بخش دیجیے، سیئات کو معاف کر دیجیے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کر کر موت دیجیے. لیکن یہ بھی دعا کی کہ اللہ ہمیں وہ سب کچھ عطا فرما جس کا آپ نے ہم سے اپنے انبیاء کی زبانی وعدہ کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر. بے شک آپ وعدے کے خلاف نہیں کرتے. اور سورت کی جو آیت نمبر 196 ہے، اس میں پیغمبر کو یہ حکم ہے اور ساری امت کو سنانا مقصود ہے کہ کافروں کے شہروں میں آنے اور جانے سے دھوکہ نہ کھائیں. ان کی تجارتوں سے، ان کے مال و اسباب سے دھوکہ نہ کھائیں. یہ چند دن کا فائدہ ہے، پھر ان کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہے. آج بہت سے لوگ ہیں وہ یورپ اور امریکہ سے بڑے متاثر ہو رہے ہوں. تو اس میں نصیحت ہے، کفار و مشرکین اگر آج مال دولت کے اندر ہیں اور ان کے پاس اسباب وسائل ہم سے زیادہ موجود ہیں، تو ان کا انجام دیکھا جائے. انجام کیا ہے؟ اگر وہ اسی کفر پر مرے تو ان کا انجام جہنم ہے. اور اگر اہل ایمان پر وسائل کم ہیں لیکن ایمان کی دولت موجود ہے تو اخروی کامیابی ان کا مقدر ہو. تو کافروں کے مال کی اور دولت کی چمک دمک دیکھ کر متاثر نہیں ہونا چاہیے. سورت کی جو آخری آیت ہے اس میں اللہ نے فلاح اور کامیابی کے 4 اصول ذکر فرمائے. ایک ہے صبر، جو مشکلات آئیں، بیماریاں آئیں، اس پہ صبر کرنا چاہیے. ایک ہے مصابرہ، دشمن کے مقابلے میں ڈٹ کر لڑنا چاہیے. جب دشمن سے مقابلہ ہو، اول تو یہ ہے کہ جنگ کا اللہ سے سوال نہ کیا جائے، دشمن سے جنگ کی خواہش نہ رکھی جائے. لیکن اگر جنگ کی نوبت آ جائے تو پھر ڈٹ کر لڑا جائے، مقابلہ خوب کیا جائے، پھر بزدلی نہ دکھائی جائے. اور تیسری چیز ہے مرابطہ، یعنی دشمن کے لیے تیاری کرنا. اور چوتھی چیز ہے اللہ کا ڈر. اگر یہ 4 صفات کسی میں پیدا ہو جائیں تو اللہ فرماتے ہیں تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ ہم سب کو کامیاب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اے اللہ ہمارے صغائر و کبائر کو معاف فرما۔ اے اللہ ارحم الراحمین ہماری تراویح روزوں کو قبول فرما، جملہ عبادات کو قبول فرما، خوب عبادت کی توفیق نصیب فرما۔ رمضان المبارک کی جو یہ مبارک گھڑیاں ہیں، اے اللہ ان کو ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کو قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ غفلت سے، سستی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا صحت عافیت نصیب فرما۔ اے اللہ جو صحت مند ہیں ان کی صحتوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ارحم الراحمین ہمارے مرحومین کی کامل مغفرت فرما۔ اے اللہ ارحم الراحمین ہم سب کو مرنے سے پہلے آخرت کی خوب تیاری کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ارحم الراحمین بالخصوص فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ وہ سب مشکل میں ہیں، اے اللہ تکلیف میں ہیں، اے اللہ ان کی تکلیفوں کو دور فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما، ظالموں کے ظلم سے ان کو نجات نصیب فرما، فرشتوں کے ذریعے سے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ ارحم الراحمین جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا کہنا چاہتے تھے، اے اللہ سب کی جائز مرادوں کو غیب سے پورا فرما۔ اے اللہ سب کی مشکلات کو آسان فرما۔ اے اللہ سب کو نیک مقاصد میں کامیاب و کامران فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔